معزز سامعین کرام، دین قویم کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت سیدنا ابو سنان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑیوں میں مصروف عبادت تھا کہ میں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا۔ غمخواری کی نیت سے میں اس نوجوان کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارا ایک پڑوسی ہے، وہ اپنے بھائی کی موت پر اس قدر غم میں مبتلا ہے کہ ہر لمحہ آہوازاری کرتا رہتا ہے اور اسے کسی کروٹ چین نہیں آتی۔ مہربانی فرما کر آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ اس سے تعزیت دے کر اسے تسلی دے، شاید آپ کی دل جوئی فرمانے سے اسے قرار آ جائے۔ چنانچہ میں نے چلنے پر آمادگی ظاہر کی تو وہ نوجوان مجھے ساتھ لے کر غم سے نڈھال ایک شخص کے پاس پہنچا۔ ہم نے اس سے تعزیت کی مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی بلکہ آہوازاری کرنے لگا، تو ہم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے، جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا ہے اس کی منزل کے انتہا موت ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کچھ گزر گئے، کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ کو ابھی اپنی باری پر گزرنا ہے۔ ہماری باتیں سن کر وہ شخص کہنے لگا، میرے بھائی، تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں حق پر ہے۔ موت واقعی ہر کسی کو آنی ہے اور ہر ایک کو اپنے وقت مقررہ پر اس دنیا فانی سے جانا ہے، مگر میری آہوازاری کا سبب بھائی کی موت نہیں بلکہ یہ ہے کہ میرا بھائی قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ تو اس کی بات سن کر ہم نے کہا، کیا تم غیب جانتے ہو جو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارا بھائی قبر کے عذاب میں گرفتار ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں غیب تو نہیں جانتا، مگر جو ہولناک منظر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مجھے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ ہمارے اصرار پر آخرکار اس نے اپنا واقعہ کچھ یوں سنایا، جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اور تجہیز و تکفین کے بعد ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا تو لوگ واپس آ گئے، مگر میں کچھ دیر تک قبر ہی کے پاس کھڑا رہا۔ اچانک میں نے ایک دردناک آواز سنی، گویا کہ کوئی انتہائی تکلیف کے عالم میں بچاؤ بچاؤ کی صدائیں دے رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا، تو جب میں غور سے سننے لگا کہ آخر یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے تو معلوم ہوا یہ پردرد آواز تو میرے بھائی کی ہے جو قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ تو میں بے چین ہو کر قبر کھودنے لگا تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ عز و جل کے بندے، قبر مت کھود، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے پوشیدہ ہی رہنے دے۔ آواز سن کر میں ڈر گیا اور قبر کھودنے سے باز آ گیا۔ جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو میں نے پھر اپنے بھائی کی دردناک آواز سنی جو بڑے کرب سے بچاؤ بچاؤ پکار رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا اور میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی کہ پھر مجھے غیبی آواز سنائی دی، اللہ کے رازوں کو نہ کھولو، قبر کھودنے سے باز رہو۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر کھودنا بند کر دیا اور وہاں سے جانے لگا۔ تو اس بار میرے بھائی نے جس کرب سے مجھے پکارا تو مجھ سے رہا نہ گیا بلکہ اس پر رحم آیا اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا، اب تو ضرور قبر کھودوں گا۔ چنانچہ میں نے قبر کھودنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی تو قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی ہم نے جس بھائی کو دفن کیا تھا اس کا سارا جسم نہ صرف آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا بلکہ قبر گویا کہ جہنم کی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور اسے زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے میں نے بڑی بےتابی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر بندھی ہوئی زنجیروں کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا، میرے ہاتھ کی انگلیاں گویا کہ گرم لوہے کی طرح پگھل کر ہاتھ سے جدا ہو گئی۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخیں نکل گئیں اور میں حاطف غیب کے منع کرنے کے باوجود بھائی کی قبر کھولنے پر افسوس کرنے لگا۔ پھر جیسے ممکن ہوا میں نے قبر کو بند کر دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو، میرے ہاتھ
ہاتھ کی انگلیاں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی اس کی 4 انگلیاں غائب تھی اور ہاتھ پر زخم کے عجیب و غریب نشان موجود تھے۔ حضرت سیدنا ابو سنان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ ہم نے اللہ عز و جل کے عذاب سے عافیت طلب کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دین اسلام کی صحیح معلومات لوگوں تک پہنچے۔